بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمدللہ، اللہ جل مجدہ نے اس مہینے میں اس امت کو ایک عظیم نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک عظیم تحفہ عنایت فرمایا، لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں. اپنی بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک بہت بڑی دعا اور درخواست کے بعد یہ تحفہ جو ہے اللہ جل مجدہ سے ملا، لیکن اس کی حقیقت پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ناقدری کرتا ہے. آج کل جو بندہ کسی سیاسی بندے کو، معاشرتی طور پر بڑے بندے کو، امیر بندے کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے، وہ بڑا فخر سمجھتا ہے میرا اس کے ساتھ فوٹو آ جائے، اس کا ٹیلی فون مجھے مل جائے، اس کا فون مجھے مل جائے، اور بھائی یہی بہت بڑی، میرے پاس بھی فلاں وزیر صاحب کا فون ہے، ڈائریکٹ نمبر ہے. حالانکہ دینا بینا کچھ نہیں، وہ لینا ہی ہوتا ہے. انہوں نے دنیا دار جو ہے وہ آپ سے دنیا کو جو ہے وہ لیتے ہیں، لیکن ہم جو ہے دے کر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم جی ہمارا جی بڑا تعلق ہے. اور یہ جو نماز ہے، ایک تو یہ اللہ پاک کا گویا ایک فون ہے، ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے. دوسرا، اس میں اللہ پاک بندے سے لیتا کچھ نہیں، وہ کسی سے بھی نہیں لیتا، وہ غنی ہے، بلکہ اس کے ذریعے دنیا آخرت کے خزانے بندے کو ملتے ہیں. لیکن ہم ہے کہ ہوش نہیں، کوئی جلسہ ہو، کوئی بلا لے فلاں کی فوتگی ہو گئی ہے، اچھا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا. ان کو جو فکر نہیں، یہ صرف جو ہے جانے کسی کی شادی میں جا رہے ہیں، دل میں بھلائی کو نہیں، دل میں خوشی کوئی نہیں کہ اگلے بسیں، اگلوں کو خوشیاں حاصل ہوں. تو سارا ایک نفاق پہ مبنی، ایک رواج پہ مبنی تعلقات، اور اللہ سے بھی ایسے ہی تعلق، اور نبی علیہ السلام سے بھی جو ہے تعلق جو ہے وہ اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے، اور مخلوق سے اور اپنے آپ سے تو ایک کھچڑی پک کے وہ بندہ جو ہے خود بھی پریشان اور اپنی زندگی دنیا آخرت جو ہے وہ بھی مطلب خراب کر رہا ہے. تو یہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے اس کی درستگی ہو سکتی ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ جل مجدہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درست ہو سکتا ہے، اور اس کو ایک عظیم سکون، اطمینان کی دولت جو ہے وہ مل سکتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو اہل جنت جائیں گے تو ان کی بڑی خواہش جو ہے وہ کھانے پینے کی نہیں ہوگی. وہ کھائیں گی، پیئیں گی، وہ تو دنیا میں بتا کھاتا پیتا ہے، وہاں اور نعمتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور ذرا محلات ہوں گے. لیکن سب سے زیادہ جو نعمت یا لطف ان کو آئے گا، جو ان کو پسند ہوگی چیز،
وہ 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہوں گی ان کو تمام نعمت وہ جنت سے۔ ایک تو نماز اور ذکر جو ہے اللہ پاک کا، دوسرا حضور علیہ السلام کی صحبت اور دیدار، اور تیسرا اللہ پاک کا دیدار اور اللہ پاک کا قرب۔ کیونکہ دوسری چیزوں نے آپ کے جسم کو طاقت دینی ہے اور آپ کے جسم کو لطف دینا ہے۔ یہ جو نماز اور یہ چیزیں، یہ دونوں یعنی جسم کو بھی روح کو بھی صحیح جو ہے تقویت بھی، اور پورا جو ہے یعنی بندے پر جو ہے فضل ہوتا ہے اللہ جل مجدہ کا۔ تو یہاں جو لوگ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، کچھ لوگ تھے وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے، لیکن ان کو پتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ پتہ تھا کہ خدا ایک ہے، یہ بت خدا نہیں ہے، لیکن یہ کوئی نہیں پتہ تھا اس کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو وہ خواہش کرتے تھے، ایسا سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ خواہش کرتے تھے کہ کاش اے خدا ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ تو ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ تجھے راضی کیسے کرنا ہے، تیری عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایسے ایسے بندے تھے جو اس طرح بھی چلے گئے۔ بہرحال نماز کا آپ نے کچھ پہلو سیکھ رہے ہیں، کچھ جو ہے ہم سیکھیں گے، اور جو آپ سیکھیں گے تو آپ کی وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور جو وہ بہتر ہوگی تو آپ کی زندگی، آپ کا تعلق، آپ کے جو اور بھی معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو یہ جو آج ابھی جس کے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث صحیح میں یہ ارشاد فرمایا، یہ جو اس کی تشریح ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز کوئی یک طرفہ تعلق یا رابطہ یا بات چیت کا نام نہیں ہے، یہ 2 طرفہ تعلق کی بات ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، یہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، یعنی نماز کا مطلب دعا بھی ہے، نماز شروع سے دعا سے ہی کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ سے نماز ختم بھی دعا پر ہوتی ہے۔ اب دعا اللہ عز و جل کے ساتھ ایک بہت ہی مضبوط رابطے کا ذریعہ ہے، دعا کے ذریعے سے ہی آپ اللہ خالق و قادر کی بے پناہ طاقتوں سے یعنی اس کی نفع اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے کتنی دفعہ سنا دعا عبادت کا مغز ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں جو بعد میں مانگتے ہیں نا وہ دعا ہے، یہ نماز بذات خود دعا ہے، اس لیے عبادتوں کی سردار ہے۔ سمجھتے یہ تو ویسے ہم نے کرنا ہے، بوجھ ہے، نعوذ باللہ، یہ تو فرض ہے جو اتارنا ہے، بعد میں بتائیں گے کیا کریں۔ یہی تو اصل چیز تھی، اور اس کے جو لفظی معنی ہی پتہ چل جائے، لفظی مطلب ہی پتہ چل جائے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے یہ چیز کیا ہے۔ یہ جو صلاۃ لفظ ہے، اس کے کئی مادے ہیں عربی زبان میں، یعنی عرب لوگ اس سے پہلے بھی اس کو استعمال کرتے تھے، ظاہر ہے پھر یہ آیا قرآن میں، اللہ پاک نے بھی اس کو استعمال کیا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ لفظ لوگوں میں موجود تھا، مروج تھا، لیکن اور معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں، کہیں گے جی نماز صلاۃ کا معنی رحمتیں ہیں، دعا ہے، مثلا ایک آیت ہے، میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر، وہ ہے جی آپ جو علم والے لوگ ہیں آپ سمجھیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان لوگوں پر اللہ کی صلوات ہیں اور رحمتیں، اور بہت سارے لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ صلوات کا مطلب بھی رحمتیں ہیں۔ بتائیں بھی کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب رحمت کا ذکر آگے ہو رہا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، برکتیں ہیں، برکت بھی نہیں ہو سکتا، یعنی لفظی کیا لغوی بھی معنی وہ بھی مطلب ہے کہ توجہ نہیں تو ہوگا، بس ایک سنی سنائی بات پر لگے ہیں، بات پڑھے لکھے لوگ بھی وہ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ خیر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نماز کے متعلقہ کہ وہ جو
عربی لوگ تھے، اس زمانے میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا تھا، تو پھر یہ قرآن میں آ گیا اصطلاحی اس کا معنی، لیکن وہ جو لغوی معنی ضرور ہوتا ہے اس میں، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اس کا، وہ نہیں جاتا کہیں۔ تو کئی ہیں اس کے 10 معنی ہیں، مثال کے طور پر مادے ہیں کئی، لیکن ایک مادہ جو ہے وہ صاد لام الف صلا یا صلا، جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، وہ یہ ہوتا تھا کہ عربوں میں گھوڑے اور اونٹ یہ عام ایک جانور تھے، تو ان کی بعض مرتبہ وہ دوڑ بھی کراتے، یعنی جیسے ریس ہوتی ہے، گھوڑے جو ہیں وہ دوڑتے تھے، اور جب وہ گھوڑے دوڑتے تھے جو اگلا گھوڑا ہوتا تھا سب سے، وہ تو آگے جا رہا ہوتا ہے، ایک اس کا جو دوسرے نمبر پہ ہوتا تھا، سیکنڈ جس کو کہہ لیں، دوسرے نمبر پہ کہہ لیں، وہ بھی بڑی کوشش کرتا کہ میں بھی اس سے جو ہے آگے نکلوں، لیکن وہ ساتھ ساتھ، میں کئی دفعہ بالکل ساتھ ساتھ آگے نہیں نکل سکتا، لیکن ساتھ ساتھ بھاگتا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور پورے زور و شور کے ساتھ، مطلب ہے کوئی میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا اس کے آگے رہنا۔ تو وہ جو گھوڑا جو دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے اس کو عربی میں سلہ کہتے تھے، بھئی یہ جو دوسرے نمبر پہ مل مل کے چل رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے۔ تو نماز بھی جو ہے سمجھ لیں کہ یہ جس طرح گھوڑا ایک پوری اپنے ذوق شوق سے پورا اپنا زور لا کے توجہ کر کے وہ اپنا دوڑ رہا ہے اپنے منزل کی طرف، جو بھی اس کی ریس ہے، تو نماز میں بھی بندہ کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ کر کے اللہ پاک کی حضوری کے ساتھ ساتھ رہے، جیسے وہ گھوڑا دوسرے گھوڑے کے ساتھ رہتا ہے، نماز حضوری کا نام ہے۔ تو بندہ بھی بھئی بشک ادھر ادھر کی چیزیں ہیں، ظاہر ہے گھوڑے دوڑتے تھے تو ادھر میدان بھی تھے، لیکن وہ اپنی ایک لے میں، ایک اپنی لگن میں جو ہے، اور اس پہ پورا زور لگاتا کہ بندہ جب وہاں میں ڈھیلے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ادھر کی بات، اچھا یہ وہ، اسی لیے شیطان بھی پھر کرتا ہے، جب ڈھیلا بندہ اس کو سارے ماریں گے، کمزور کو مارتے ہیں، کہتے ہیں بھی یہ کمزور ہے، طاقتور کے نزدیک بھی بندے کم جاتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ مضبوطی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کھڑے ہو نماز میں، اللہ کے سامنے عاجزی ہے، لیکن شیطان کے سامنے کوئی عاجزی نہیں۔ شیطان کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ متکبر کے سامنے تکبر بھی جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، تو یہ متکبر ہے تو اس کے سامنے عاجزی نہیں ہے، تو اللہ پاک کے سامنے عاجزی ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے، وہ تو بندے کو چاہیے بھی اللہ کی حضوری تو ہے ہی ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ مل کے بندہ چلے کہ اللہ تو موجود ہے، اللہ پاک تو توجہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آپ بھی اس حضوری کو ملائیں کہ اللہ موجود ہے، میں بھی موجود رہوں۔ دوسرا جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صلا اور اس طرح کا جو مادہ ہے، یہ شیر کے لیے۔ شیر جو ہے جب شکار کرتا ہے، وہ ادھر ادھر سے دیکھ کے شکار وہ بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ چھپ کے، یا توجہ سے دیکھتا ہے کہ اب یہ گائے بھینسیں ہرن ادھر سے گزریں گے تو میں نے ان کو پکڑنا ہے، وہ گزرتے رہتے ہیں، وہ جب شکار اس کے ٹارگٹ میں ہوتا ہے، میں نے فلاں چیز کو پکڑنا ہے، مثلا فلاں ہرنی کو پکڑنا ہے، بس وہ پورے زور و شور سے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ جب وہ حملہ آور ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا بائیں دائیں شائیں، کوئی شے نہیں، پھر وہ پوری توجہ فوکس اس کا اس شکار پہ ہوتا ہے، اور یہ پورا زور لگا دیتا ہے دوڑنے کا بھی، ہر وہی میں اس کے پکڑ لوں۔ بس اس کیفیت کو بھی نماز یعنی صلاح جو ہے صلاح کہتے ہیں، یعنی اس میں اس کی روح یہ ہونی چاہیے، جس طرح وہ شیر شکار کرتا ہے، وہ شیر جو ہے توجہ کرتا ہے کہ بندہ بھی شیر بنے، اللہ کا شیر بنے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کہ جب جس طرح شیر اپنے شکار کی طرف توجہ کرتا ہے، یہ بھی جب آپ نماز میں کھڑا ہو گیا، آپ یہ ادھر ادھر مت جان کے یہ کیا ہو رہا ہے، فاں کیا ہو رہا ہے، ادھر خیال ادھر خیال نہیں، پورے شیر کی طرح آپ بھائی
آپ پورا زور و شار دل دماغ جسم ہر شے ادھر متوجہ ہو جائے اور دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا لفظی معنی بھی کتنی ایک مطلب یعنی سمجھ ہے نماز کے لیے. اور اگر ہم صرف صلاۃ کہیں گے، نماز کہیں گے، پتہ ہی کو نہیں، تو اب وہ اصطلاحی ایک مطلب ہو گیا جو 5 جس طرح ہم پڑھ، لیکن اس کے لفظی اس میں موجود. اسی طرح اور بھی اس کا ہے کہ ملانا بھی. بہرحال یہ میں نے ویسے آپ سے عرض کر دی کہ یہ نماز اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی اہمیت پر آپ نے بہت زور دیا. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. اور ایک حدیث میں آیا کہ وہ نماز مکمل نہیں جس میں بندہ قرآن بقدر یعنی قرآن کی ابتدا یعنی اس طرح مطلب یعنی قرآن کی جو قرات ہے یہ سورۃ فاتحہ آپ دیکھ لیں، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں. نماز ہے ہی مثال کے طور پر آپ جب خاموش ہوتے ہیں نمازوں میں تو امام پڑھتا ہے نماز سورۃ فاتحہ، وہ مقتدی. اگر امام بھی نہیں پڑھے گا تو نماز آپ کی کوئی نہیں ہوگی. آپ تنہا ہے تو وہ آپ خود پڑھ رہے ہیں. تو سورۃ فاتحہ جو ہے یعنی جب نماز میں بندہ پڑھتا ہے، مقصد یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ نماز میں، یہ نماز کی بات ہو رہی، جب الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریف حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیے کہ نبی علیہ السلام کا قول مبارک کہ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اللہ پاک نے 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کا آدھا حصہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. یعنی دو طرفہ ایک تعلق ہے. اور فرمایا کہ میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا. یعنی بندہ اگر صحیح پڑھے گا، صحیح توجہ کرے گا، اس کو ملے گا جو اس کا حصہ ہے. اللہ کا حصہ اللہ پاک کو دے، اپنا حصہ جو ہے وہ خود اللہ پاک اس کو دے گا. تو حضور علیہ السلام، اب ہمیں تو نہیں آواز آتی لیکن نبی علیہ السلام دیکھیں اللہ پاک کا کلام سن رہے ہیں. فرمایا یعنی جب وہ نماز پڑھتی اسی طرح آپ بھی پڑھیں گے، ان کے فیض سے ہو سکتا آپ کو بھی یہ آواز یا یہ القاء ہو کہ ایسی بات ہو تو رہی ہے لیکن پتہ کو نہیں. لیکن نبی علیہ السلام اپنے علم غیب کی بنا پہ جو اللہ نے آپ پر غیب کے معاملات بھی کھولے تھے، آپ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ پاک بھی کچھ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ پاک؟ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے. اب دیکھیں یہ 2 طرفہ تعلق ہو گیا. تو اب ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک ہے بھائی کوئی 2 طرفہ بات ہے، بس اپنی جو ہے پڑھی جا رہے ہیں طوطے کی طرح، نہ رک رہے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز میں یہ اماموں کے لیے بھی دیکھیں مسئلہ بتا رہا ہوں، یعنی مستحب درجے کی یہ چیز ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح پڑھنا سنت نہیں. کئی اپنا سانس دکھاتے ہیں میں سانس پڑھے، ابھی تلاوت کرنی چلو بات اور کہیں دکھا لینا، لیکن نماز تو نبی علیہ السلام سنت کے مطابق پڑھو. صحیح روایات میں آیا ہے کہ نماز میں جب بھی نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تو آپ نے ہر آیت پر وقف کیا ہے. ضروری یعنی وقف کیوں؟ یعنی کہ وہاں اللہ پاک کی بھی بات بھی سننی ہے. یعنی ایک بات کرتے ہیں تو اب اللہ پاک بات کر رہے ہیں، اب نبی علیہ السلام تو اس کو سنو بھی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ نماز خراب ہو گئی یا یہ فرائض واجبات میں ہے یا مقدر، یہ نماز کے آداب میں سے اعلیٰ آداب میں سے ہے
کہ سورۃ فاتحہ جب بندہ نماز میں پڑھے، امام ہو یا پہلا بھی ہو، تو وہ آیت پہ وقف کرے، تھوڑا سا ہر آیت کا وقف کر کے توجہ کرے اس کی طرف جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حمدنی ربی الحمدللہ رب العالمین، یعنی بندے نے کہا کہ یہ ایکو بند کر دیں کہ اللہ پاک کے لیے ساری تعریف ہے، پھر وہ یہ خود سوچے، یعنی مراقبے میں خود سوچے کہ میرا رب یہ مجھے اب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد، یہ پہلے ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک چل رہا تھا حمد کی، تو اس کی سمجھ آ گئی۔ یہ اب موٹی موٹی بات اتنی ہی ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں، کہ جب بھائی میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے تو میں یہ بھی ساتھ سوچوں کہ اس کا جواب کیا مل رہا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ مل رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، تو پھر بندے کو جب کوئی جواب دیتا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ دیکھیں نا، دو بندے بات کر رہے ہیں، اگر ایک بندہ خاموش، وہ جی جی کہتا ہے تو اگلا لگا رہتا ہے، جب وہ جی بھی نہیں کہتا، اوں بھی نہیں کہتا، آں بھی نہیں کہتا، تو اس کی بھی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتا یار سن رہے، سوتے نہیں گئے، سمجھ گئے؟ تو اسی لیے ہم نماز میں سست و سو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ ہی چیزیں ہم ہی پڑھ رہے ہیں، نہیں، اللہ پاک کا بھی جو ہے وہ بندے کے طرف متوجہ ہے، جب بندہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہے اور اللہ پاک یہ کرے، اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اللہ پاک کو دیکھیں یہ اتنی پسند ہے اپنی دو صفتیں، اتنی پسند ہے کہ دو صفتیں، رحمان بھی اور رحیم بھی، کہ رحم والا اللہ رحم کو پسند فرماتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر جو ہے وہ سبقت لے گئی، یعنی غالب ہے، زیادہ ہے۔ تو اس میں پھر بتا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اچھا جی، مالک یوم الدین، تو اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعظیم اور بزرگی، اور ایک بار فرمایا بندے نے اپنے آپ کو مجھے سونپ دیا، فوض الی عبدی مجدنی عبدی، یعنی یہ اللہ پاک، ظاہر ہے ہمیں تو اتنا ہی پتہ جتنا نبی علیہ السلام بتا کے، اللہ پاک اور بھی کچھ شاید فرماتا، ہمیں تو نہیں اس سے علم، بھائی بندہ جب کہتا ہے تو اللہ پاک کیا اچھا، لیکن یہ جو یعنی حدیث شریف میں، مسلم شریف میں اور کچھ دوسری حدیث میں آیا وہ ہم یاد کر لیں، یعنی جب بندے نے اللہ پاک کو مالک مان لیا، مالک یوم الدین، تو اب اللہ پاک فرمایا اس نے مجھے سونپ، کہ اب بندے نے سمجھ لیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہے، تو اس نے جب یہ جان لیا، اپنے آپ کو بھی جان لیا کہ میں بھی اللہ کا جو ہے مملوک ہوں، تو بھی اس نے حقیقت یہ ہے کہ یعنی جب یہ سمجھ آ جائے تو اپنے آپ کو اس نے مجھے سونپ دیا، یعنی میرے حوالے کر دیا، اس نے مان لیا میں مالک ہوں، یہ مملوک ہے، یہ غلام ہے۔ تو یا اس نے اللہ پاک فرماتا ہے بندے نے میری بزرگی کہ اللہ جل مجدہ ہی جو ہے قیامت کے دن ساری مخلوق میں حساب کتاب سارا وہ اللہ پاک کی وہ شان بیان کر رہے ہیں، مالک یوم الدین، یہ یوم الدین کا مطلب فیصلے کا دن، فیصلے کا مالک۔ تو اب دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا وہ مالک ہے حساب کے دن کا۔ اب ہم جو لوگوں کا حساب کتاب کرتے پھرتے ہیں، فلاں دوزخ میں چلا جائے گا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم مالک یوم الدین بنیں۔ ٹھیک ہے، بندے غلطی بھی کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ اس میں جلد بازی کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ نے پاک نے اپنے پاس رکھا ہوئی چیز کہ فیصلہ جو مکمل اور جو قطعی ہے وہ اپنے، اس لیے دیکھنا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام رضوان اجمعین 10 وہ جن کو جنت کی خوشخبری، تو کیا دوسرے جو ہے جو صحابہ ہیں بہت سارے تابعین وہ جنتی نہیں؟ لیکن قطعی طور پر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو بشارت مل گئی نبی علیہ السلام کی زبان سے، اور دوسروں کے بارے میں بزرگ ہیں ان کے بارے میں امید ہے، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں، قطعی وہ اسی کو ہم کہیں گے
جس کو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اچھا، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے دو باتیں کی ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ دو باتیں ہو گئیں، ایاک نعبد، پہلی میں وہ کہتا ہے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور دوسری میں وہ کیا کہہ رہا ہے، دوسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھ سے ہی میں مدد چاہتا ہوں، یعنی عبادت کرنے کی مدد بھی تجھ سے ہی چاہتا ہوں۔ تو اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ آیت میں یا یہ دعا ہے، تو اس میں جو بندے نے مانگا اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اسی کو بندے کو ملے گا، یعنی اچھا اس کے بعد جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر تو غضبناک ہوا، نہ ہی یعنی ان گمراہوں کا۔ تو اللہ پاک جو ہے فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو وہ مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ بندہ مانگ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ اس کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کو کہہ رہا ہے یہ میرے بندے کے لیے، جو وہ مانگے گا وہ اس کو ملے گا، تو اب بندہ بعد میں کیوں نہیں صراط مستقیم پر چل رہا؟ سوال ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میں تو دکھاؤں گا، وہ ہدایت دوں گا، رہنمائی دوں گا اس راستے پر چلنے کی۔ تو بندہ رب تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راہ دکھا۔ اب اللہ پاک نے سیدھا راہ دکھایا بندے کو، یہ آگے جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہی سیدھا راہ ہے، لیکن جہاں دن کو موقع ہے تو بندے صاحب جو ہیں وہ چھلانگ لگا کے وہ دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں ہم سے، یہ کہتا ہے صراط مستقیم، اور ہم نے اس پر جب موقع آتا ہے، جب پتہ بھی اس کو ہے صراط مستقیم کیا ہے، یہ چھلانگ لگا کے پھر شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ پھر کتنا ظلم ہے۔ ایک تو اللہ پاک سے مانگا، ایک اللہ پاک کہے ٹھیک ہے میں نے دکھا دیا بندے کو حق اور باطل، نیکی بدی، یہ چیز یہ ضرور شعور، نمازی کو اللہ پاک شعور ضرور دیتا ہے کہ جو برا کیا ہے اچھا کیا ہے چاہے، لیکن پھر یہ بندے کا کام ہے کہ وہ دوسری طرف نہ چلا جائے۔ اللہ پاک نے تو ہدایت اس کو دی، صحیح رستہ بتایا سارے چیزیں، تو آپ خود بھی سوچیں جب غلط کام کریں گے، خاص طور کوئی بھی کرے اس کو بھی شعور ہوتا ہے، لیکن جو ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے میں زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے بھائی یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ صراط مستقیم کے خلاف ہے، لیکن اب وہ پھر جو ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے، یہ خود وہ برا اختیار یعنی اپنا اختیار استعمال کر کے چلا جاتا ہے اور ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ اللہ جل مجدہ نے اس کو راستہ دکھایا، اب چلنا۔ اب یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ زبردستی بندے کو نہیں چلاتا، یہ بندے کو اختیار دیا ہوا ہے کہ بندے تم دکھاتا ہے ہدایت، رہنمائی، انبیاء علیہ السلام بھیجے، پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح جو ہے قرآن، لیکن جو ہے وہ زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، اختیار اس کو حاصل ہے، ہاں بندہ جاتا ہے۔ تو یہ دو طرفہ گفتگو ہے جس کا جواب آتا ہے، اپنے آپ کو اس جواب میں محو کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کے آداب سکھا رہے ہیں، یہ کتنا غیر مناسب ہوگا کہ کوئی گفتگو کر رہا ہو اور آپ درمیان میں بولنا شروع کر دیں، یعنی ادھر اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے اور بندہ اپنے خیالوں میں اور بولنا شروع کر دے، یہ اس نے کوئی اور گفتگو شروع کی ہوئی ہو، تو یہ کتنی نامناسب بات ہے۔ بندہ کوئی بڑا آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ جو ہے وہ کچھ اور بولے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی طرف جو ہے وہ اللہ پاک کا آخری جواب کتنا خوبصورت ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے، مگر ہم طلب ہی نہیں رکھتے، اور جو اللہ پاک جہاں سے نواز ہمیں ملنا ہے ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ ہم یہ جانتے ہوئے کہ پرسکون، مطمئن اور محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہماری ندا کا جواب عطا فرما رہا ہے،
وہ جانتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور وہ ہمیں اپنے لامحدود خزانوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ پاک پورے ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے کہ ہم کن حالات سے، مشکلات سے جو ہے وہ یعنی گزر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے آداب اس طرح سکھائے ہیں، وہ آپ نے اب سیکھ لیا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کی تعریف کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کا نام بلند کرنا، مکمل عاجزی اور اللہ جل جلالہ کی محتاجگی کا اظہار کرنا، اور حتمی درخواست جو ہمیں سکھائی وہ اللہ جل جلالہ سے ہدایت طلب کرنا ہے کہ رہنمائی مانگے۔ تو یہ دو طرفہ گفتگو ہے کہ جو کہ آدھی بندے اور آدھی اللہ پاک کے لیے ہے، اس لیے جواب کا انتظار کریں۔ پھر اگلی آیت یعنی بندے کا یہ تصور ہو کہ نبی علیہ السلام دے رہے ہیں کہ یہ اس تصور کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نماز کو جو ہے وہ جاری رکھے۔ اس طرح ہم اللہ پاک جل جلالہ کے ساتھ اپنے جسم، ذہن اور دل کا تعلق پیدا کریں گے، مگر روح کا کیا بنے گا؟ یہ تو دماغ کر رہا ہے نا گفتگو، زبان کر رہی ہے، ہمیں بیٹھ کر یہ سیکھنا ہوگا کہ ہماری روح کس طرح منتقل ہو سکتی ہے اور پرواز کرتی ہے روحانی دنیا میں، اللہ جل جلالہ کے سامنے حاضر ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے آپ کی نماز کبھی بھی پہلے جیسی نہ ہو، نہ رہے، اور نماز اللہ جل جلالہ اور آپ کے درمیان محبت برے تعلق کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ تو تھا مطلب ہے یعنی جب ہم ہوتے ہیں نماز میں، جیسے روحانی طور پر بھی بندہ اگر پرواز کر گیا تو اس نے کیا گفتگو کرنی ہے، کیا کہنا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں۔ باقی جتنی آپ کی ظاہری نماز ٹھیک ہوتی جائے گی، جتنی فقہی لحاظ سے ٹھیک ہوتی جائے گی، اور جتنی جو ہے وہ روحانی نماز سے وہ طریقہ آپ سے اتنی دیکھ لیں گے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ بہتر سے بہتر، اور کہیں سے کہیں آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا نماز سے نکلنے کا۔ ضرور فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی حقیقت پا لی، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ وقت رک جائے، کائنات رک جائے، یہ وقت کبھی ختم نہ ہو، یا میں ادھر ہی میری روح جو ہے وہ نکل جائے۔ یہ اولیاء اللہ کی خواہش ہوتی ہے۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اب وقت رک جائے، یعنی ٹائم، زمان، مکان، لوگ، چیزیں، ہر شے رک جائے، کوئی وہی یہیں رہیں، یہ کبھی ختم نہ ہو، اتنا لطف، اتنی وہ حضوری میں۔ اور دوسری ان کی ہر سجدے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ابھی عزرائیل آج مرنا ہے تو میں سجدے میں ہی مروں۔ ٹھیک ہے، کوئی مجبوری ہے، نماز پھر بندے نے اٹھنا ہے، دوسرے سجدے بھی کرنے ہیں، ہم بھی تو اٹھتے ہیں، لیکن جو ہے وہ دل ان کا یہی ہوتا ہے۔ تو سجدے میں ہی زندگی گزرے، اس کا بھی پھر ایک طریقہ ہے، وہ اگلی ایک پریزنٹیشن میں شاید آپ کو وہ سکھائیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا موٹی موٹی اس سورۃ فاتحہ پڑھنے کا۔ آپ دیکھیں، اب آپ روحانی نماز پڑھیں گے، ہم ابھی اشراق میں، اب انشاءاللہ میں یعنی کوشش کروں گا آپ کر کے خود آپ کو بھی پڑھاؤں تو، اور آپ آگے یعنی اللہ کرے پہنچے جہاں اب یہ اور سیکھ لیا ہے۔ باقی ظاہری آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی فقہی کم از کم صحیح غسل کے فرض تو بندے کو صحیح طریقے سے آتے ہوں، کلی کرنا، غرارہ کرنا، منہ اندر صاف نہیں، جسم ناپاک رہے گا۔ یہ ناک کی جو نرم ہڈی، سخت ہڈی ہے، یہاں تک پانی کا جانا آنا، کوئی سخت چیز لگی ہے اس کو بھی کر کے صاف، کہ سارے جسم کو اس طرح پانی بہانا، ملنا، کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، کانوں کی انگلیاں ناف میں، اور یعنی پاؤں کی انگلیوں میں، مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق یہ۔ لیکن فرض جو ہے یہ تو بہت ضروری، اس کے بغیر تو نہ نماز ہے، نہ جسم یعنی پاک ہوتا ہے۔ اس طرح وضو کے فرائض بھی جو ہے وہ بھی ضروری، وہ بھی 4 ہے، یعنی چہرہ ادھر سے شروع ہوتا ہے، ادھر سے نہیں، ادھر سے دھوتے رہتے ہیں، اور ادھر سے ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان، یہ حد ہے ادھر سے لے کر، تو کئی ادھر ہی بس کر کے 2-3 چھٹے مار کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مربوط ہو گیا۔ دو لیے ایسی بات نہیں، پورا چہرہ یعنی اوپر یہاں سے یہ بال شروع ہوتے ہیں، ادھر سے پھر یہ ٹھوڑی اسے نیچے تک جو ہے یعنی، اور یہ 4 حدیں، اور پھر بازو پورا جو ہے طریقہ یعنی پونی سمیت جو ہے، مطلب یعنی پانی بہے واپس آئے۔ اسی طرح جو ہے سر کا مسح، وہ بھی کئی لوگ غلطی وہ ادھر سے شروع کر لیتے ہیں، ادھر سے پانی لیتے ہیں اور پھر ادھر سے، تو وہ تو پانی ادھر استعمال ہو گیا،
تو وہ سر یعنی چہرے پہ، یہ تو چہرے کا حصہ، ادھر سے نہیں شروع کرنا، ادھر سے یعنی بالوں سے شروع کر کے پھر پیچھے جو ہے طریقہ کانوں کا سارا، بہرحال اس میں تو چوتھائی سر کا بھی کر لے تو وہ ہو جائے گا وہ پھر۔ تو یہ ضروری چیزیں ابھی انشاءاللہ دن میں وقت ملے گا تو ایک حلقہ لگا کے 5-6 بندے 5-6 بیٹھ جائیں، تو نماز کے فرائض واجبات یہ چیزیں، وضو، ایک دوسرے کو نماز سنانا چھوٹی، یہ بھی بہت اسی طرح اہم ہے جس طرح روحانی معاملات اہم ہیں۔ پھر نماز کی جو حیت ہے وہ ایک بندہ جو موٹی موٹی میں دکھلا دوں، کوئی آپ تشریف لیں ادھر سامنے، کہ نماز فقہ حنفی کے مطابق جو ہے ظاہری اس طرف چہرہ کر لے۔ ایک تو جو ہے پاؤں جو ہے وہ سیدھے ہونے چاہیے بالکل، یہ دائیں بائیں نہیں ہونے چاہیے، جیسے عادت ہوتی ہے کوئی بندہ بہت چوڑے رکھ لیے یا ایسے ادھر ادھر ایسے نہیں، یعنی جس طرح سینہ قبلہ کی طرف ہے اس طرح پاؤں بھی قبلہ کی طرف، یعنی ایسے سیدھی انگلیاں جو ہے جیسے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور اتنا ہی مناسب جو ہے یعنی فاصلہ ہو۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو یعنی زیادہ بھی بندہ رکھ، لیکن جو ہے عام یہی۔ اس کے بعد جب آپ نے شروع کرنا ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، تو کانوں کی لو تک یعنی کہ ہاتھ اٹھا کے یہ جو تلیاں ہتھیلیاں یہ بھی قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، یعنی قبلہ، ہاتھ نہ بالکل کھلے ہوں نہ بند ہوں، عام اپنی حالت اصل حالت پہ ہوں، اور ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، مطلب ہے ہاتھ ادھر ہوں اور ادھر تک جو ہے وہ آئیں، یعنی ہاتھوں کو بھی ان کی عبادت ہی ہے، ہتھیلیوں نے بھی عبادت کرنی ہے، ان کی عبادت، ان کا بھی کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا، مطلب یعنی سیدھا اور جی ہاں دیکھ لیں، ہاں اس طرح کر کے پھر باندھنے کا جو ہے ناف جہاں ہے اس کے بالکل عین جو ہے بالکل متصل جو ہے، اور 3 انگلیاں ادھر، یہ چھوٹی انگلی یہ جو انگوٹھا ہے اس سے جو ہے پکڑ کے 3 انگلیاں جو ہے مطلب ہے سامنے، جہاں جس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ پیٹ کے اوپر نہیں ہاتھ باندھنے ہیں، یہ کسی امام کسی فقہ میں نہیں، سینے میں تو پر تو ہے شافعی فقہ میں، حنبلی پر سینے پر ہاتھ باندھنے یا ناف کے نیچے، لیکن یہ جو درمیان والے کھاتا ہے یہ اپنا ہی وہ بندہ کوئی فقہ بنا رہا ہے، اس کا کوئی مطلب ہے۔ تو اکثر بندوں میں دیکھتا رکھا انہوں نے پیٹ پہ ہوتا ہے، ناف کے نیچے رکھتے نہیں، پتہ چل جاتا ہے پیٹ پہ رکھا ہوا کہیں، تو یہ کسی بھی امام کے نزدیک وہ نہیں ہے، یا تو وہ خود ہی امام ہے اور جو ہے یا مطلب ہے کہ یعنی وہ ان کو پتہ نہیں، تو اس طرح۔ اور اس کے بعد جو ہے رکوع میں جو ہے جب بندہ جاتا ہے کمر سیدھی، نگاہیں جو ہیں پاؤں پر، ہاتھ ایسے پکڑنا گھٹنوں کو کہ پتہ لگے کہ پکڑا ہوا ہے گویا، اور انگلیاں بھی کھلی رہنی چاہیے، اور اتنی بہت زیادہ کھلی بھی نہیں بھئی اتنی کھلیاں کہ وہ بھی نہیں، جی جی ہاں جی بالکل دیکھیں نا ماشاء اللہ۔ تو کمر جو ہے وہ سیدھی، اور مطلب یعنی اللہ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ پھر یہ جو قومہ اور جلسہ جس کو کہتے ہیں بھئی 2 سجدوں کے درمیان، اور قومے کے اس میں بھی وقفہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے آپ جتنا رکوع کرتے تھے زیادہ تر اتنی دیر ہی قومے اور جلسے میں بھی لگاتے تھے، یعنی جو حدیث پڑھنے میں جو پتہ چلتا ہے کہ جتنے دیر رکوع اتنی دیر ہی، کیونکہ وہ ہم سوچتے کیا اس میں دعائیں ہیں پڑھنے کے لیے، خاص طور پر جب بندہ نفل پڑھ رہا ہے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، ربنا لک الحمد، یہ بھی ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہ کی تعریف، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک العبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ ہے ساری۔ تو یہ فرائض میں تو نہیں، وہ تو نوافل اور ان چیزوں میں بندہ یعنی برا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کا جو قومہ ہوتا تھا وہ تقریباً جو ہے وہ رکوع کے برابر، اور جلسہ بھی جو ہے وہ مطلب ہے یعنی وہ اس کے برابر۔
تو یہ چیز جی آپ سجدے میں پہلے سن لیں. سجدے میں پہلے جو ہے وہ گھٹنے بندے نے اپنا لگانے ہیں، پھر جو ہے ہاتھ رکھنے ہیں، پھر جو ہے یہ جو ناک ہے اس کے لگے گا، پھر جو ہے یہ پیشانی اپنا لگے گی، اور ہاتھ کانوں کے قریب ہونے چاہیے. کانوں کے جہاں سطح ہے بالکل پہلے بھی نہیں، آگے بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں، کانوں کے. اور سجدے میں انگلیاں بند اور قبلہ کی طرف رخ ہونی چاہیے. جی ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کے پاؤں بھی دیکھ لیں، انگلیاں بند کر لیں بس یہ سر. ہاں ایسے ماشاء اللہ. اور کونیاں اوپر جس طرح وہ ہما رہے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور اب تحیات بیٹھ جائے. ہاں تحیات کا تشہد کا آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے پاؤں جو ہے وہ کھڑا اور بایاں جو ہے ایسے، اور انگلیاں جو ہیں یہ آگے گھٹنوں پہ نہیں یعنی ہونی، انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف یعنی ہونا، اور نہ بند نہ کھلی عام حالت پہ. جس جی انگلیاں ایسی ہوتی ہیں سجدہ کرتے وقت، یعنی پاؤں کی، ہاں ہاں پاؤں کی بالکل، پاؤں کی انگلیاں بالکل، یعنی جب سجدہ بندہ کرے تو پاؤں کی انگلیاں آپ اس طرف تو سجدہ کر لیں، یہ دیکھ لیں انگلیاں میں. ہاں چلے گا بھی نظر. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پاؤں کی انگلیاں. تو پاؤں کی انگلیاں کی کوشش ہو اب مطلب ہے کہ یعنی وہ بھی قبلہ رخ ہوں. بھائی نہیں بھی ہوتی تو کم از کم انگوٹھا یہ ساتھ والی انگلی یہ تو ہو، دوسری چلو اپنا نہ بھی ہوں تو پھر بھی نماز کے فرائض تو واجبات ادا ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دیکھنا کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا. تو یہ آپ لوگ یاد کر کے اپنی اپنی. باقی بڑی چیز پھر رہ جاتی ہے نماز کے بعد دعا کی. اس کی بھی ظاہری حیت یہ کہ جو کتابوں میں فقہ میں حنفی فقہ میں اور مسنون آتی ہے کہ سینے کے برابر حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھایا کرتے تھے زیادہ تر، بہت اونچے بھی نہیں نیچے بھی نہیں ایسے بھی نہیں. کئی لوگ نے یہ خود شروع کیا وہ انہوں نے، یہ تو تکبر ہے، مطلب ایسے اب اللہ کی بارگاہ میں کرنا یہ کوئی محتاجگی کا انداز تو نہیں ہے اس طرح کرنا. فقیر تو نہیں اس طرح مانگتے. سینے کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتے اور دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا. اب یہ بھی کرنا یہ وہ مسنون نہیں، یعنی ہاتھوں کو ملا کے ایسے مطلب کرنا، وہ بھی دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ، انگلیوں میں بھی تھوڑا تھوڑا فاصلہ، آخر پہ انگلیاں ایسے تھوڑی تھوڑی اوپر، اور یعنی سینے کے برابر اور کونیاں الگ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جو فطری طریقہ ہے کسی سے مانگنے کا، فقیر کس طرح مانگتے ہیں؟ اگر آپ نے روٹی مانگنی ہے دانے مانگنی ہے تو کس طرح مانگیں گے؟ ایسے مانگیں گے. وہ تو کوئی جاتے جاتے کوئی ڈنڈا ہی ہے آپ کے مار دے گا، وہ کہے گا یہ مانگنے کا طریقہ ہے. فقیر دیکھتے ہیں وہ ایسے سیدھے ہاتھ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو کچھ بھی دے دو، مطلب یعنی چیز ایک انداز ہے مانگنے کا. تو وہ پھر جو ہے اس طرح کا جو ہے انداز ہو، اور کونیوں سے جو ہے یہ علیحدہ ہوں جس طرح سجدے میں آپ رکھتے ہیں علیحدہ، اور ساتھ ہی سینے کے برابر، اور مطلب یعنی پتہ ہوئے بندہ مانگ رہا ہے محتاج ہے. یعنی یہ تو ہے کتابی بات فقہی بات جو لکھی ہے. باقی ہمارے اپنے اپنے انداز ہیں، وہ جس طرح اندر کئیوں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہے، کوئی دعا ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے. حدیث بھی میں یا تو یہ طریقہ آتا ہے یا پھر جو ہے بہت زیادہ کبھی کبھی جو یعنی کوئی خاص مواقع ہوتے تھے آپ نے بلند ہاتھوں سے بھی ایسے یعنی دعا کی اللہ پاک سے، یا پھر استسقاء کی نماز ہے اس میں ہاتھ ایسے وہ الگ، لیکن عام معمول دعا کرنے کا یہ. تو چلے یہ موٹی موٹی آپ کی اب ظاہری بھی چلو تھوڑی دور ہو جائے گی جو کمی بیشی ہے، اور سورۃ فاتحہ بھی والی ہو گئی. تو اب جو ہے وہ لطائف کی مشق کر کے، تو کل تو آپ نے صرف مراقبہ کیا تھا نا بیٹھ کے، آج وہ 2 نفل پڑھنے ہیں وہ نماز میں ہونے. تو وہ کیونکہ لوگ پتہ نہیں ہوتا کیسے پڑھنے ہیں. ویسے تو نفل جماعت میں نہیں ہوتے، نفلی عبادت اکیلے ہی ہوتی ہے. فرائض جماعت میں جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتیں بندے اکیلے پڑھتے ہیں. لیکن یہ سکھانے کے لیے
کوئی ساتھی شاید یعنی ہو یا میں خود ہی یعنی پڑھا دوں دونوں، تو اس میں پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے پوری مشق وہ کرائیں گے آپ کو جس طرح وہ کرنی ہے لطائف کا سارا، اور جب روح کا جو ہے وہ یعنی اس کا انتقال کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر بندے نے اٹھ کے 2 نفل کوئی نیت کر کے اور اپنے روح کا سفر، وہ میاں صاحب وہ پریزنٹیشن دکھا دی نماز والی؟ اچھا وہ لگا دے پھر میں، ہاں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیسے آپ نے کدھر جانا ہے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں یہ غور سے سن لے، پھر ناشتہ پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے پھر ناشتہ کرتے ہیں، پھر بعد میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سمجھ لیں آپ کھڑے ہیں اور مسجد میں نماز میں 2 نفل پڑھنے کے لیے روح کا وہ لطائف کا سارا آپ نے کر لیا، اب لطائف کا کر کے روح کا انتقال ہو گیا تو 2 نفلوں کی نیت ہو گئی، اب آپ کا روحانی سفر شروع ہو گیا، تو آپ کی روح جو ہے یہ گویا نبی علیہ السلام کے پرانے دور میں جا رہی ہے آسمانوں کے اوپر اڑتی ہوئی۔ کل تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے تھے نا مزار پہ گئے ہیں ادھر گیا، اب یہ بتا رہے ہیں نماز میں کہاں جانا ہے، نماز میں خیال تصور اور پھر صحیح حضوری کے ساتھ کیسے جانا ہے۔ ادھر جاتے یہ مکہ شریف مدینہ شریف کے پہاڑ ہیں، تو ادھر مدینہ، وہاں سے مدینہ شریف کا شہر جس طرح کل دیکھے لوگوں نے دیکھا نہیں ہوا، لیکن کئی لوگ کل پتہ کہہ رہے تھے ہم نے پرانا مسجد نبوی دیکھی ہے، پرانا مدینہ دیکھا ہے، پرانی شہر دیکھا ہے، تو یہ اس پرانے شہر کی شکل بھی ہے، یعنی مثالی بنائی ہوئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی مسجد ہے، یہ یہاں اس طرف جو ہے وہ جہاں نماز پڑھایا کرتے ریاض الجنہ جس حصے کو کہتے ہیں ریاض الجنہ، یہ نظر آ رہا ہے، یہ اشارات ٹھہرے ہم دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة۔ بسم اللہ، ہاں یہ جو سرخ نظر آ رہا ہے یہ جو حصہ ہے ادھر، یہ وہ ریاض الجنہ، یہ نبی علیہ السلام کے جو گھر تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور ازواج مطہرات، وہاں سے آپ جو ہے ادھر تشریف لاتے تھے، یہاں نماز پڑھاتے تھے، ادھر کے درمیان اس کے نیچے یہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا، جہاں دروازہ بھی ادھر تھا پیچھے، اور اصحاب صفہ یہاں، اور اس طرف جو ہے یہ، اور یہ سارے کمرے جو ہے گھر، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ادھر ہے، ادھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور یہ جو ہے سیدنا عثمان غنی کا گھر تھا، وہ ڈبل سٹوری گھر تھا دوسرا بڑا، یعنی وہ، تو یہ دوسرے جو ہے صحابہ اکرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر۔ بہرحال یہ پرانی مسجد نبوی کا تصور آپ کے اندر آئے، بھئی ہمیں اسی مسجد میں جہاں آپ علیہ السلام، یہ کھجوریں پرانی مدینہ شریف کی شہر، پھر یہ قدیم مسجد نبوی کا تصور، یہ اندر کا ایک نقشہ دیا ہوا ہے کہ چھپر اوپر، اور وہاں آگے جو ہے سمجھ لیں اس زمانے میں صحابہ اکرام نماز پڑھاتے رہے، آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے رہے، تو آپ اسی دور اور اسی سفر میں جو ہے وہ جائیں گے۔ اس کے بعد کئیوں کی دوسری رکعت میں یا جب چاہا وہ روح سفر کر کے کعبہ شریف کی طرف چلی جائے، وہ پھر آسمانوں میں جا کے اور مکہ کے پہاڑوں سے ہوتی ہوئی پرانے کعبہ شریف میں اور کعبہ شریف کے نزدیک نماز پڑھنا، یہی نماز یہی معراج ہے، یعنی نماز مومن کی معراج ہے کہ جو پھر جو ہے ان جگہوں سے جو ہے وہ ہوتا ہوا جو ہے وہ اس کی نماز ہو۔ اس کے بعد جو ہے کعبہ شریف سے اگر آگے بھی بندے نے جانا ہے تو وہ بیت المقدس کی طرف سفر ہے، مسجد اقصیٰ، کیونکہ یہ معراج کا جو ہے یہ بھی ایک مقام تھا، یہ مسجد الاقصیٰ کا حصہ، یہ ساری مسجد اقصیٰ ہے، یعنی پورا حرم جو ہے، ویسے اس میں کئی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ مسجد صخرہ ہے، یہ جو یعنی سنہری گنبد ہے، یہ مسجد اقصیٰ اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ سارا احاطہ حرم کا ہے،
اور یہ ساری مسجد الاقصی یعنی کہلاتی ہے۔ اس میں پھر بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام اس کے ارد گرد دفن ہے، سیدہ مریم دفن ہے، ان کا بھی قریبی ہے مزار شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام دفن ہے، یہاں سے کئی واقعات ہیں، اب وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سناتا۔ یہ وہ باغ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کا تخت لگتا تھا، اور جہاں آپ نے وہ قرآن مجید میں جو واقعات ہے ہدہد کا، ہدہد کو جب آپ نے طلب کیا، جب دوسرے جانور چیزیں وہ سارے تھیں، تو ہدہد، تو آپ نے فرمایا فقال ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے ہدہد ادھر نظر نہیں آ رہی۔ تو ہم جب ادھر مسجد اقصیٰ میں گئے تو وہ امام مسجد اقصیٰ کے ہمیں ادھر لے کے گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ درختوں کو دیکھیں۔ ہم نے درختوں کو دیکھا تو درختوں پر پرندے آ رہے تھے، جا رہے تھے پرندے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پرندوں کو، یہ ہم نے کہا، وہ کہنے لگے کہ یہ ہدہد پرندے ہیں۔ اس وقت ہزاروں سال پہلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز دی تھی کہ میں ہدہد کہاں ہے، وہ حاضر ہو۔ تو فرمایا کہ آج تک اس پیغمبر کی آواز پر ہدہد ادھر آتی، آج تک، ابھی بھی واقعتاً ہم نے دیکھا کہ ادھر وہ ابھی بھی آ رہے تھے، یعنی ان کی اگر نسلیں ہوں گی یا جو بھی ہے، لیکن جو ہے کیونکہ پیغمبر نے آواز دی، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس باغ میں ہزاروں سال پہلے اور آج تک وہ پرندے اس جگہ حاضری دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک زندہ معجزہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا آج بھی موجود ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ پرندے بھی کتنا حیا کرتے ہیں اور جانور بھی کتنا حیا کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا، کہ انہوں نے بلایا تو وہ آج تک حاضری دے رہے ہیں۔ تو فرمایا، وہ امام صاحب بھی غالباً بھول گیا، مجھے فرمانے لگے کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام اذان کے ذریعے مسجد میں بلا رہے ہیں یا نماز کی طرف بلا رہے ہیں، ہم نہ آئیں اور پرندے جو ہیں وہ آئیں حضرت سلیمان کے کہنے پہ۔ تو یہ چیز، تو یہاں بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت مریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ محراب ہے، داؤد علیہ السلام کا محراب ہے، ادھر ساری وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال ہم تو نماز کی نسبت سے جو ہے بڑی برکت والی، جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ اس کا ارد گرد با برکت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مزار ہیں، ان کے یعنی نشان ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف علیہ السلام، چاروں باپ بیٹوں کی ایک ہی جگہ مزار ہے قبریں، حالانکہ رہے وہ مختلف علاقوں میں زندگیوں میں، لیکن قبریں جو ہیں، مزار جو ہے وہ اکٹھے ہی ان کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح بہرحال یہ ایک لفظ ہے۔ بہرحال آپ تو نماز کے لیے جائیں گے، نماز میں روحانی طور پر وہاں یہ مسجد الاقصیٰ میں گویا نماز ادا ہو رہی ہے، آپ وہاں کوئی رکعت وہاں نصیب ہوگی۔ یہ آج آپ نے اس طرح کی نمازیں پڑھنی، دو تو نفل یا پڑھائیں گے، پھر ساتھ ہی آپ کو نماز تسبیح، وہ لمبی نماز ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ سیکھ لے، نالے روحانی طور پر پڑھیں۔ پھر اس کے بعد کہنے کے بغیر ظہر کی نماز سے پہلے ہی 15 منٹ 20 منٹ آپ توجہ کر کے اپنے اپنے صفوں میں بیٹھ کے اپنے اپنے لطائف کا تزکیہ کر کے ظہر کی نماز بھی روحانی پڑھیں، سنتیں بھی روحانی پڑھیں، پھر عصر بھی، تاکہ جو ہے آپ کی جو ہے وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ تو مسجد الاقصیٰ کے بعد پھر آسمانوں کی طرف بعض دفعہ روح چلی جاتی ہے، اوپر وہ روح تو پرواز کرتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، تو آسمانوں میں پھر اس کو عجیب و غریب گنبد نما چیزیں، اگر پردے ہٹے ہوں تو آسمان کے ملائکہ، آسمان کے دروازے اور آسمانوں کے اوپر جو ہے غیبی مخلوق، اور وہاں عجیب و غریب مناظر ہیں، وہ تو جو جائے بندہ وہی دیکھتا ہے، اور وہاں تو کر کے تو پھر وہ واپس جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے، یہ سیدنا عبدالعزیز دباغ کا مزار ہے، یہ مدینہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے، مسجد اقصیٰ ہے، آسمان۔ تو یہ موٹی موٹی بات آپ کو بتا دی۔ ایک تو آپ نے بھائی وہ جو تزکیہ لطائف کر کے اور کرنا ہے، اور وہ بھی کرائیں گے ساتھ بیٹھ کے ساتھی میں، اور اس کے بعد جب روح کو پھونکنا یا شعور کو منتقل کرنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے اپنے اپنی صف میں، وہاں بھی نیت کر لے گا 2 نفل کی، آپ بھی آرام سے
اور توجہ کر کے یہ سفر کرنا ہے تاکہ مشق ہو جائے، تاکہ جب پھر اکیلے بھی آپ پڑھ سکیں، نوافل بھی، فرائض بھی۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ پھر شروع کر لیں، یا کوئی اگر نہیں تو پھر پوچھ لے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، پھر صفوں میں بیٹھ جائے اور ایک دفعہ کھڑے بھی ہو جائے تاکہ وہ ٹانگیں جو ہیں سیدھی ہو جائیں، کیونکہ پھر بیٹھنا ہے ابھی 15-20 منٹ۔ تھوڑا کھڑے ہو کے چل پھر لیں ادھر ادھر، اور پھر آ کے صف میں بیٹھ جائے بالکل سیدھی کر کے۔ جی ہٹا۔